أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اور پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 31 یا آیت نمبر 31 ہے۔ عزیز سامعین کرام، سورہ محمد کا نام، لفظ محمد اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس سورت کا نام کا آغاز ہوا ہے، اور جو ہے یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، یعنی کہ یہ ایک مدنی سورت ہے۔ جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اس کا ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے اول آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم یعنی کہ اللہ رب العالمین ضرور تم لوگوں سے یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ تمام انسانیت سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ اب یہاں پر جس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے وہ ہے آزمائش۔ آئیے سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر آزمائش کسے کہتے ہیں۔ عمومی طور پر دیکھا جائے، جنرل طور پر اگر دیکھا جائے تو اگر انسان کے سامنے دو آپشن سامنے رکھے گئے ہوں اور انسان کو کلیئر کٹ واضح طور پر معلوم نہ ہو کہ کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا طریقہ غلط ہے، اس میں صحیح کون سا ہے، رانگ کون سا ہے، تو اسے دراصل آزمائش کہا جاتا ہے۔ اور عام سمپل الفاظ میں کہا جائے تو اگر آپ کے پاس ایک ترازو موجود ہے، ایک بیلنس موجود ہے، اور دونوں سائڈ پر آپ کوئی چیزیں رکھتے ہیں، اور وہ چیزیں رکھنے کے بعد جو ہے جو وقت گزرتا ہے، جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان دونوں میں سے کون سا زیادہ وزندار ہے، تو نتیجے تک پہنچنے تک کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ دراصل آزمائش کہلاتا ہے۔ یہ جو انسان کو کنفیوژن میں مبتلا کیا جاتا ہے، یا یہ جو انسان جو ہے کنفیوژن محسوس کر رہا ہوتا ہے، یہ دراصل آزمائش ہوتی ہے۔ انسان کے اعمال کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے نیتوں کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے خلوص کی آزمائش ہوتی ہے، یعنی کہ اس بیلنس میں ڈال کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان ایک خاص معیار پر اترتا ہے یا اس معیار پر نہیں اترتا۔ عزیز سامعین کرام، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں لفظ آزمائش کے لیے جو ہے 3 مختلف الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان الفاظ کا استعمال دوسرے کانٹیکسٹ میں بھی کیا گیا ہے، لیکن خصوصی طور پر آپ دیکھیں گے تو 3 الفاظ کا استعمال آزمائش کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا لفظ جس کا استعمال کیا گیا ہے وہ ہے بلا۔ بلا کے لغوی معنی ہوتے ہیں ایسا غم جو انسان کے جسم کو گھلا دے، دراصل بلا کہلاتا ہے۔ لیکن اصطلاحی طور پر اس کا کنٹیکسچوئل میننگ دیکھا جائے جو قرآن میں استعمال جہاں پر آزمائش کے لیے کیا گیا ہے، تو اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خیر اور شر دونوں کے ذریعے سے جب آزماتے ہیں، وہ دراصل بلا کہلاتا ہے۔ دوسرا لفظ جس کا قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ ہے امتحان۔ امتحان عمومی طور پر کہتے ہیں کسی چیز کو پرکھنا یا ٹیسٹ کرنے کو دراصل امتحان کہا جاتا ہے۔ وہ ساتھ جن میں انسان کنفیوزڈ ہوتا ہے، وہ جو کنفیوژن میں مبتلا ہوتا ہے، وہ دراصل انسان کے لیے آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے، وہ دراصل امتحان کے لیے بھی، امتحان جو ہے اس کے لیے قرآن میں استعمال کیا گیا ہے۔ تیسرا اور آخری لفظ جس کا استعمال جو ہے آزمائش کے لیے بھی قرآن مجید میں کیا گیا ہے وہ ہے فتنہ۔ عمومی طور پر لفظ فتنے کا مطلب ہوتا ہے جب سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے کھرا کھوٹا معلوم کرنے کے لیے، تو اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاحی طور پر دیکھا جائے تو جب اللہ تعالیٰ مصیبت کے ذریعے، غم کے ذریعے، پریشانی کے ذریعے، سختی کے ذریعے، مشکلات کے ذریعے سے جب انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ دراصل آزمائش کہلاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اب جب کہ ہم آزمائش کا مطلب جان چکے ہیں تو آئیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آزمائش کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ ہم ضرور تم کو آزمائش میں مبتلا کریں گے، یعنی کہ یقینی ہے۔ تو پھر یہ جو آزمائش ہے یہ کس کس طریقے سے انسان کے لیے آزمائش میں انسان کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ جس سے انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے وہ ہے کثرت کے ذریعے سے، ابنڈنس کے ذریعے سے، یعنی کہ انسان کو زیادہ دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
लोगों के लिए मरगूबात नफ्स, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चीता, घोड़े, मवेशी और जरी जमीनें बड़ी खुशाइंदा बना दी गई हैं, मगर ये सब दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सामान है। अल्लाह ताला ने कहा कि ये सब जो है, जो तुम्हें अता किया गया है, ये असल चंद रोजा जिंदगी का सामान है। और इस जिंदगी में रहते हुए जो है, जब इंसान को अल्लाह ताला ने इतना सारा अता किया है, ताकि इंसान को अल्लाह ताला देखे कि इंसान को इतना ज्यादा अता करने के बाद क्या वो अल्लाह ताला को याद करता है, क्या वो अल्लाह ताला की इबादत करता है, क्या वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू होता है, या फिर इस दुनिया में वो समेटने में ज्यादा अपना वक्त गुजार देता है। इस तरीके से इंसान की आजमाइश होती है। यही बात अल्लाह ताला सूरह कहफ की आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। फरमाया कि वाकया ये है कि जो कुछ सरो सामान भी जमीन पर है, उसको हमने जमीन की जीनत बनाया है ताकि उन लोगों को आजमाएं कि उनमें से बेहतर अमल कौन करने वाला है। वाज़ेह तौर पर कहा गया कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजों को अल्लाह ताला ने दुनिया की जीनत बनाया है, ये एक आजमाइश के तौर पर तुम्हारे लिए है कि इतना सारा तुम्हें दिया गया है, अब तुम अल्लाह ताला को याद करते हो या अल्लाह ताला को भुला बैठते हो। ये हो गया पहला तरीका जिससे अल्लाह ताला इंसान की आजमाइश करते हैं। दूसरा तरीका जिससे इंसान की आजमाइश की जाती है, वो है अल्लाह ताला दरजात में फर्क के जरिए से इंसान को आजमाइश में मुब्तला करते हैं। अजीज सामईन किराम, दुनिया पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने किसी को अमीर बनाया है तो किसी को गरीब बनाया है, कोई महलों में रहता है तो कोई झोपड़ियों में रहता है, कोई पहलवान है तो कोई बीमार है, किसी को अल्लाह ताला ने औलाद की दौलत से नवाजा है तो किसी को इस दौलत से महरूम रखा है, किसी को अल्लाह ताला ने आलिम बनाया है तो किसी को जाहिल बनाया है, किसी को ज़हीन बनाया है तो किसी को कुन ज़हन बनाया है। अल्लाह ताला सूरह अनाम की आयत नंबर 165 में इरशाद फरमाते हैं, वही है जिसने तुमको जमीन पर खलीफा बनाया और तुम में से बाज को बाज के मुकाबले में ज्यादा बुलंद दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुमको दिया गया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। वाज़ेह कर दिया गया कि ये जो दर्जात में फर्क है, जो किसी को अल्लाह ताला ने ज्यादा नवाजा है तो किसी को कम नवाजा है, ये दरअसल एक आजमाइश के तौर पर इन दर्जात में फर्क रखा गया है, ताकि अल्लाह ताला ये देख सके कि ज्यादा मिला है तो फिर तुम किस तरह का रवैया इख्तियार करते हो, और अगर कम तुम्हें दिया जाता है तो किस तरह से एक मोमिन बनकर तुम अपनी जिंदगी गुजारते हो। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका जिससे अल्लाह ताला इंसान की आजमाइश करते हैं, वो है खिल्लत के जरिए से, स्कार्सिटी के जरिए से इंसान को आजमाइश में मुब्तला किया जाता है। अल्लाह ताला इंसान के पास से कोई चीज लेकर, छीन कर, सख्ती में मुब्तला करके, मुश्किल में मुब्तला करते हुए, तंगदस्ती में मुब्तला करते हुए इंसान को आजमाइश में मुब्तला किया जाता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। फरमाया, और हम जरूर तुम्हें खौफ व कतर, फाका कशी, जान और माल के नुकसानात, आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। वाज़ेह तौर पर कर दिया गया, कह दिया गया ये बात कि तंगदस्ती और मुश्किलात का सामना तुम्हें जरूर करना पड़ेगा। अगर तुम एक मोमिन हो तो इंसान को जो है आजमाइश में मुब्तला किया जाए। ना सिर्फ मोमिन, बल्कि इस आयत में अगर आप सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 31 में अल्लाह ने कहा कि तुम लोगों को, यानी कि हर एक इंसान को अल्लाह ताला आजमाइश में जरूर मुब्तला करके रहेंगे। यानी कि जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, वो अल्लाह ताला खुद चूज करते हैं कि किस तरीके से इंसान को आजमाइश में मुब्तला किया जाएगा, लेकिन ये बात यकीनी है कि इंसान को आजमाइश में मुब्तला किया जाएगा। सूरह तौबा की आयत नंबर 126 में अल्लाह ने फरमाया, क्या ये लोग देखते नहीं है कि हर साल एक दो मर्तबा ये आजमाइश में डाले जाते हैं। वाज़ेह तौर पे कहा गया कि साल में एक या दो मर्तबा आजमाइश तुम पर आएगी, जरूर आएगी, लेकिन तरीका जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से चूज किया जाता है। सही बुखारी की एक रिवायत में आता है कि बनी इसराइल का एक वाकया बयान किया जाता है कि एक मर्तबा की बात है, 3 लोगों का जिक्र आता है। एक बर्ज़दा शख्स होता है, एक अंधा शख्स होता है और तीसरा गंजा शख्स होता है। अल्लाह ताला इरादा करते हैं कि इन तीनों की आजमाइश ली जाए। उनके पास एक फरिश्ता जाता है और उनसे कहता है, ये बताओ आपको किस चीज की जरूरत है। तो बर्ज़दा शख्स कहता है कि मेरी बीमारी को दूर कर दिया जाए, अंधा कहता है कि मुझे आंखें और बीनाई अता की जाए, गंजा कहता है कि जो है मुझे बाल अता कर दिए जाए। अल्लाह ताला उनकी उन ख्वाहिशात को पूरी कर देता है। उन तीनों को वो चीज, जैसे मैंने इससे पहले कहा कि अल्लाह ताला अबंडेंस के जरिए से या फिर कसरत के जरिए से भी इंसान की आजमाइश की जाती है। तीनों को वो चीजें अता की जाती हैं। उसके बाद वो इतने फलते हैं, फूलते हैं, माल और दौलत के सिलसिले में इतना ज्यादा माल और दौलत उन्हें अता की जाती है। उसके बाद अल्लाह ताला इरादा करते हैं कि अब इनकी आजमाइश की जानी चाहिए। वही फरिश्ता जो उनके पास आया हुआ होता है पूछने के लिए कि उनकी क्या ख्वाहिश है, वही गरीब बनकर जो है उन लोगों के पास आता है और कहता है कि मैं जो है सफर तय करके आया हुआ हूँ और मेरे पास कोई ऐसी ज्यादा राह मौजूद नहीं है, मैं अपनी मुकाम तक पहुंचना चाहता हूँ, मेरी कुछ मदद फरमाइए। जब ये चीज उन लोगों के सामने पेश की जाती है तो जो बर्ज़दा शख्स होता है और जो गंजा शख्स होता है, वो शख्स कहते हैं कि हमारे तो बहुत
بہت سارے حقوق ہیں ادا کرنے کے لیے. ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم تمہاری خدمت کے لیے جو ہے کچھ مال پیش کر دیں. بہت سارے کام ہمیں ادا کرنے ہیں, بہت سارے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں, اور پھر وہاں سے اسے بھگا دیتے ہیں. اس کے بعد جب وہ جاتا ہے, جب وہ فرشتہ جو ہے وہ اندھے شخص کے پاس جاتا ہے جس کو بینائی عطا کی جاتی ہے, تو فرشتے کو دیکھ کے فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جس سے پہلے میرے پاس آیا ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ لے لو, جو کچھ تمہیں میرے پاس سے چاہیے, جو چیزیں یہاں پر موجود ہیں, جتنی تمہیں ضرورت ہے اس میں سے جو چاہے تم لے سکتے ہو اور یہاں سے جا سکتے ہو. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو انسانوں کو آزما رہے ہیں, آپ دیکھیے ہر کسی کو الگ الگ طریقے سے آزمایا گیا. جو اندھا شخص ہے اسے بینائی کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے زیادہ عطا کر کے آزمایا. جو گنجا شخص تھا اللہ تعالیٰ نے بال عطا کر کے اس کو جو ہے آزمایا, اور پھر جو برزدہ شخص تھا اس کی بیماری کو دور کرتے ہوئے اسے آزمایا گیا. تو گویا کہ جو طریقہ ہے آزمانے کا وہ اللہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں, لیکن یقیناً انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. احادیث کا مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اس نے ارشاد فرمایا کہ مال جو ہے تمہارے لیے آزمائش ہے. کہیں کہا گیا کہ عورت تمہارے لیے آزمائش ہے. آزمائش انسان کے لیے کچھ بھی بن سکتی ہے, اس بات کو یہاں پہ واضح کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہر انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا, تو کیا اس سے پہلے کے جو انبیاء کرام آئے تھے اور قومیں آئے تھے, کیا انہیں بھی آزمایا گیا تھا؟ تو اس بات کو ہم واضح طور پر, کیونکہ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ نے کہا کہ ضرور تمہیں آزمائیں گے, تو اس کے لیے آئیے ہم اپنے صفحات کو پیچھے پلٹا کر تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں, اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا, تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. کہہ دیا گیا کہ دنیا کا آغاز ہی اس آزمائش کے لیے کیا گیا ہے. اس کنفیوژن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے تاکہ وہ جانچ کرے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. پھر سورہ دہر میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا. فرمایا ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے, اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. ہم نے اسے راستے دکھائے, خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے. یہ تمہارے سامنے دونوں آپشنز رکھ دیے گئے, تم شکر کرنے والے بنو یا کفر کرو اور انکار کر دو, لیکن تمہاری پیدائش جو اسی کے لیے کی گئی ہے. ہم اگر جو ہے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ جتنے بھی انبیاء کرام پر نظر ڈالیں, سب سے پہلے ہم آدم علیہ السلام سے اپنے بات کا آغاز کرتے ہیں, جو بابا اول انسان اول تھے. ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی. جنت میں ہر قسم کی آزادی ان کے پاس موجود تھی, لیکن انہیں کہا گیا کہ ایک پیڑ کے قریب آپ کو بالکل بھی نہیں جانا ہے. یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی, ایک کنفیوژن میں انہیں ڈال دیا گیا کہ وہ جائیں یا نہ جائیں. شیطان ان سے کہتا ہے کہ وہاں جاؤ گے تو امر ہو جاؤ گے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس پیڑ کے قریب بھی نہیں جانا ہے. یہ دراصل ان کے لیے ایک آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چوز کر لی تھی. پھر اس کے بعد آپ آگے چل کر دیکھیں, حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ صبر کی بہترین مثال ایوب علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے. آپ دنیا کے سارے ساز و سامان اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے, بڑی ہی خوشحال زندگی وہ گزار رہے تھے, لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ساری دولت ان کے پاس سے لے لیتا ہے. بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, لوگ ان سے دور ہونے لگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد انہیں کنفیوژن کے 2 راستے ان کے پاس چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ تمہیں اتنا سارا ابنڈنس دیا گیا تھا, اب ساری چیزیں تمہارے پاس سے چھین لی جاتی ہیں, اب تم کس کو پکارتے ہو؟ کیا تم اللہ رب العالمین کو پکارتے ہو؟ یہ ان کی آزمائش تھی کہ ایسے حالات میں بھی کیا آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, یا پھر آپ جو ہے یہ کہتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں, کوستے ہوئے رہ جاتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو مجھے ہی چننا تھا, کیا یہ آزمائش میرے ہی اوپر آنی تھی, why not someone else. یہ چیز انسان کا رویہ ہوتا ہے, یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. یہ ایوب علیہ السلام کی آزمائش تھی. پھر آپ آگے چل کر دیکھیں تو امت مسلمہ سے پہلے جو قوم تھی, امت محمدیہ سے پہلے جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس میں نبوت کئی سارے انبیاء کرام آئے تھے, بنی اسرائیل کی سیرت پر آپ نظر ڈالیں تو دیکھیں گے مختلف طریقے سے انہیں بھی آزمایا گیا. سبت کا واقعہ میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ سبت کا جو دن ہے, سیٹرڈے کا جو دن ہے, آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیں گے. اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اس طرح سے کی کہ مچھلیاں ابھر کر اسی دن جو ہے وہ نکل کر آیا کرتی تھی. وہ لوگ فشرمین تھے اور یہ ساری مچھلیاں اسی دن ابھر کر آیا کرتی تھی. یہ بھی ایک قسم کی آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی. پھر اس کے بعد جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا جو واقعہ پیش آیا تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آزمائش کی. سورہ بقرہ نے جو ہے اس جو آزمائش ان کی ہوئی تھی اس کی سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا کہ ایک دریا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو بھر کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان لوگوں کی آزمائش کی تھی، کہا کہ بڑی تھکے ہوئے وہ لوگ تھے اور بڑی مشکلات کے ساتھ انہوں نے وہ سفر طے کیا تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں سے کہا گیا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے کہ پیاس تمہیں لگ رہی ہے، لیکن تمہیں صرف جو ہے چلو پر اگر تم کوئی پیتے ہیں تو پی لے، لیکن تمہیں اس سے جو ہے پوری طرح سے سیراب نہیں ہونا ہے۔ لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی جو ہے اس آزمائش میں پورے کا پورا نہ اترا تھا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ نظر ڈالیں تو دیکھیں تو ہجرت کا جو واقعہ تھا نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلکہ مہاجرین صحابہ کرام کے لیے اور انصار صحابہ کے لیے بھی یہ ایک آزمائش تھی۔ انصار صحابہ کرام نے اپنی ساری چیز اٹھا کر جو ہے وہ مہاجرین کو دے دی تھی، اور مہاجرین اپنی ساری دولت، عزت، شہرت، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر انہوں نے دین اسلام کی خاطر جو ہجرت کرنا گوارا کر لیا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ نظر ڈالیں، طائف کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ طائف میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مار کر اوباش لڑکوں نے چھلنی کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یاد کرتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف دہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن وہ آیا تھا آپ کی زندگی میں، اس سے زیادہ تکلیف دہ دن آپ کی زندگی میں کبھی نہ آیا ہو۔ تو ایسی تکلیف دہ زندگی اور ایسی تکلیف دہ آزمائش بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی۔ گویا کہ ان تمام باتوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آزمائش انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور یقینی حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو کچھ بنایا ہے وہ بلا مقصد کے نہیں بنایا ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ جب ہماری زندگی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے تمہیں میں نے اپنی عبادت کے علاوہ اور کسی مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، تو آخر اس آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں؟ چند ریزنز کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، اگر انسان نبی یا رسول ہو تو پھر ان کے درجات کو بڑھانے کے لیے، رتبے کو بڑھانے کے لیے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا کہ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور ان میں پورے کا پورا اتر گیا تو ہم نے کہا کہ میں تمہیں امام یا پیشوا بنانے والا ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا سلسلہ جو ہے میں اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں پورے کا پورا اتر گئے تو کہا گیا کہ ہم تمہیں پیشوا یا پوری اس دنیا کا امام بناتے ہیں، اور خلیل اللہ کا لقب آپ علیہ السلام کو دیا گیا، اللہ تعالیٰ کا دوست کا لقب آپ علیہ السلام کو دیا گیا۔ یہ ہوگی پہلی وجہ۔ دوسری وجہ ہے انسان کے اندر جذبہ شکر کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب کثرت سے آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان جب اس کثرت کو دیکھتا ہے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ شکر گزاری کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو شخص کھانا کھائے اور پھر کہے شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے کھانا دیا بغیر میری اپنی تدبیر اور طاقت کے، تو اس سے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، شکر کی اتنی زیادہ اہمیت، اتنی زیادہ فضیلت بتائی گئی، کہا گیا کہ حالات تمہارے جیسے بھی ہوں، ایک وقت کی روٹی ملتی ہو یا 3 وقت کی روٹی ملتی ہو، انسان اپنے رب کا کس قدر شکر گزار بنتا ہے، کس قدر احسان مند بنتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے انسان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ یہ دوسری وجہ ہوگی۔ تیسری وجہ جس کی وجہ سے انسان کو آزمایا جاتا ہے وہ ہے کہ انسان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وارننگ دینے کا ایک طریقہ جو ہے وہ آزمائش ہوتا ہے کہ اب بھی تمہارے پاس وقت موجود ہے، پلٹ آؤ اللہ رب العالمین کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 168 میں ارشاد فرماتے ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، فرمایا اور ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید کہ یہ پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں اس لیے مبتلا کر رہا ہے اس امید کے ساتھ کہ شاید تم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ کر آؤ، واپس اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ایک آزمائی، ایک وارننگ دینے کا آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کتنی ہی محبت اللہ تعالیٰ انسانوں سے کرتے ہیں کہ ایک وارننگ انسان کو دی جاتی ہے کہ آخرت آنے سے پہلے پلٹ جاؤ، اس دنیا میں اپنے اعمال کا سدھار تم کر لو۔ اس لیے بھی انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ چوتھی وجہ جس کی وجہ سے انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے وہ ہے کہ انسان اگر مومن ہو اور پورے تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہو تو اس کو مزید نکھارنے کے لیے، مومن کے روپ کو اور بڑھانے کے لیے، اس کی ایمان کے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے، پیورسٹ آف دا پیور بنانے کے لیے انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے یہ مثال بار بار دی جاتی ہے کہ سونے کو جس طرح تپایا جاتا ہے، جتنا گرم آپ کریں گے سونے کو اتنا
زیادہ پیور بن کر وہ نکلے گا، اسی طرح سے جتنا انسان کو آزمائش میں ابتلا کیا جائے گا اتنا زیادہ نکھر کر وہ نکلے گا۔ اس بات کا اندازہ حدیث مبارکہ سے لگائیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جو افضل ہو۔ آدمی کی آزمائش بھی اس کی دینداری کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں سخت ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہے تو آزمائش بھی ہلکی ہوتی ہے۔ آزمائشوں کا یہی دور رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس طرح چلتا پھرتا ہے کہ کوئی گناہ اس پر نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، انسان کو بار بار آزمائش میں ابتلا کر کے اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائے تو پاک و صاف ہو کر چلے جائے۔ یہ دراصل ایک اور وجہ جس کی وجہ سے انسان کو آزمائش میں ابتلا کیا جاتا ہے۔ ایک اور وجہ جس کی وجہ سے انسان کو آزمایا جاتا ہے وہ ہے اچھے اور برے کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جب نیک لوگوں کو برے لوگوں سے چھانٹ کر الگ کرنا چاہتے ہیں تب بھی انسان کو آزمائش میں ابتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 3 میں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا حالانکہ ہم ان سب لوگوں کو آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اللہ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تم میں سے اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں، اور اس کے لیے تمہیں آزمائش میں مبتلا ضرور کیا جائے گا۔ اب یہ ہو گئے آزمائش کا تمام باتیں جو ہم نے دیکھی کہ آزمائش انسان کی کیوں کی جاتی ہے اور کس طرح سے انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ پھر اس آیت میں اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں، اور دو ریزن اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ واضح کر دیے، اور دیکھیں کیا دیکھیں کہ تم میں مجاہد کون ہے اور ثابت قدم کون ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون کون مجاہد ہے اور کون کون ثابت قدم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجاہد کسے کہتے ہیں اور ثابت قدمی کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ مجاہد کسے کہا جاتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے، جد و جہد کرے، مسلسل کوشش میں لگا رہے، ہر نیا طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے جس سے اللہ کے دین کو اللہ کی زمین کا پر چلتا پھرتا نمونہ جس کا پیش کیا جا سکتا ہے، ایسا ہر طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے، وہ شخص دراصل مجاہد ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کے راستے میں صبح یا شام کو چلنا دنیا وما فیہما سے بہتر ہے۔ کہا کہ یہ ساری دنیا سے بھی بہترین دولت یہ ہے کہ تم ایک مجاہد بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی بھی طریقے کا کام کرو، کسی بھی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے کی کوشش کرنا۔ آپ کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہو تو لکھنے کے ذریعے سے، بولنے کی صلاحیت ہو بولنے کے ذریعے سے، آرٹ کی صلاحیت ہو آرٹ کے ذریعے سے، اگر آپ کے پاس لوگوں سے بات کرنے کا ہنر ہو تو بات کرنے کے ذریعے سے، اپنے کمیونیکیشن سکلز کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرنا، چاہے وہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے جو ہے کسی کام کو ایسا کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کا دین کا بول بالا ہوتا ہو، یہ دراصل وہ شخص جو ہے وہ مجاہد کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہر انسان مجاہد ہے۔ مومن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ مومن کے جان و مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ the مومن انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جب آزمائش آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے۔ کیا انسان مجاہد بن کر اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیتا ہے یا دین کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے نفس کی بات ماننے لگ جاتا ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ایک تو یہ کہ دیکھیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے، دوسرا کہا کہ دیکھیں کہ تم میں ثابت قدم کون ہے۔ ثابت قدم کا ایک اور لفظ جو ہے وہ ہے استقامت۔ استقامت کے معنی ہوتے ہیں جم جانا یا پورے طریقے سے جم جانے کو دراصل استقامت کہا جاتا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور توحید پر قائم ہونا دراصل استقامت کہلاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ احکامات اور مناہیات یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں سے روکنے کی تعلق سے کہا گیا ہے ان چیزوں سے منع کرنا اور اس پہ ثابت قدم ہو کر جم جانا، جس چیز سے کہا گیا کہ نہیں کرنا ہے قطعاً نہیں کرنا، یہی دراصل ثابت قدمی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جن چیزوں کو فرض کیا گیا ہے ان چیزوں پر جم جانا دراصل ثابت قدمی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے حکم پہ ثابت قدم ہو جانا، اس کی فرمانبرداری کرنا اور گناہوں سے بچ پانا، یہ دراصل ثابت قدمی کہلاتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محبت پہ ڈٹے رہنا اور دائیں بائیں ہرگز بھی نہ ہونا، یہ دراصل ثابت قدمی کہلاتا ہے۔ عام الفاظ میں کہا جائے تو ٹس سے مس نہ ہونا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر تھام لینا ہر حال میں، چاہے آپ کے حالات اچھے ہوں یا آپ برے حالات سے گزر رہے ہوں، یہ دراصل ثابت قدمی کہلاتا ہے۔ اور کسی بھی طریقے سے ڈال مڈول نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے سلسلے میں کہتے ہیں جو ڈال مڈول ہوتے ہیں، ان کی سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا گیا
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فرمایا اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو جائے گا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر جائے گا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، یہی ہے صحیح خسارہ. فرمایا کہ جب تم پر آزمائش آتی ہے اور تم اپنا فائدہ دیکھنے بیٹھ جاتے ہو کہ میرا فائدہ ہے تو میں دین پر قائم رہوں گا، اگر مجھے فائدہ نہیں ملتا، اگر لوگ میری تعریف نہیں کرتے، اگر دنیا میں میرا چرچا نہیں ہوتا تو میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ ثابت قدمی نہیں ہے. دین میں ہر حال میں ثابت قدم رہنا یہی دراصل اصل ضرورت ہے. استقامت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بات بتائیے کہ یہ بات کا جواب دینے کے بعد میں آپ سے اور کچھ نہ پوچھوں. اللہ کے رسول نے فرمایا آمنت باللہ کہو اور اس پر جم جاؤ. جم جانا، دین پر قائم ہو جانا، یہی دراصل استقامت ہے اور اسی کی ضرورت ہے. اور اس کے انعام کا اندازہ اللہ تعالیٰ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے. واضح طور پر کہا گیا کہ فرشتے بھی تمہارے پاس آتے ہیں اور جنت کی بشارت ان لوگوں کو دی گئی جو ثابت قدمی کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو اس پوری آیت کا نچوڑ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ کس طرح انسان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ریزن جو ہے دو اہم ریزن بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور تم میں سے کون ثابت قدم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ آزمائش تو آتی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مجاہد اور ثابت قدم کون ہے، تو ہم جو ہے کیا کریں آزمائش کے وقت؟ سب سے پہلی چیز جو ہمیں آزمائش کے وقت کرنا ہے وہ یہ کہ نہ غم کرنا ہے اور نہ گھبرانا ہے. کسی بھی حال میں گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہہ دیا کہ 1 یا 2 بار تمہیں آزمایا جائے گا، تو ہمیں جو کام کرنا ہے کہ جب بھی آزمائش آئے ہم استقامت سے کام لیں اور ڈٹ جائیں. حدیث مبارکہ میں آپ استقامت کے اجر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آزمائش جتنی سخت ہوگی اتنا ہی بڑا انعام انسان کو ملے گا، بشرط یہ کہ انسان گھبرا کر راہ حق سے بھاگ کر کھڑا نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور صاف کرنے کے لیے آزمائش میں انہیں ڈالا جاتا ہے. انسان کو جب بھی آزمائش آئے تو انسان کہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں پلٹ کر آنا ہے. یہ کہہ کر انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اور اگر انسان کو کثرت کے ذریعے سے آزمائش میں ابتلا کیا جاتا ہے تب بھی استقامت کی راہ کو نہ چھوڑے اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رہے. آپ جتنی بھی مثالیں لے لیں تمام آزمائشوں سے، چاہے آج کی مثالیں لے لیں کہ آج سے 1400 سال پہلے کی مثالیں آپ لے لیں، ہر کوئی جو ہے انہوں نے استقامت کی بہترین مثال پیش کی. انصار صحابہ کا ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے استقامت کے ساتھ اس وقت انہوں نے آدھی اپنی ہر چیز آدھی کر کے اپنا گھر آتا مہاجرین صحابہ کرام کو دے دیا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. آج ہم سے کوئی اپنی دنیاوی کچھ نعمت مانگتا ہے، چند پیسے مانگتا ہے، چند مدد مانگنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم گھبرا جاتے ہیں. اور لیکن ایسا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آزمائش کے وقت میں وہ ثابت قدمی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اسلام پر جمے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ایک ہی سال میں خدیجہ رضی اللہ عنہا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے، ابو طالب جو آپ کے چچا تھے جن سے آپ بے انتہا محبت کرتے تھے، ایک سال میں دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غم کا سال بھی قرار دیا، لیکن کیا غم کا سال کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں مبتلا ہو کر بیٹھے رہے؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی دکھائی، اور وہ ثابت قدمی کی آج اسلام کو ضرورت ہے. پھر آج فلسطین کے حالات پر آپ نظر ڈالیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزما رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ایسے حالات میں بھی کیا وہ دین کو چھوڑ کر ان اسرائیلیوں کی بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں یا دین پر قائم رہتے ہیں. یہ ایک آزمائش کا مرحلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے صاف طور پہ انکار کر دیا، کہا کہ ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے. ایک بڑا فتنہ اس کی وجہ سے رونما ہو گیا. لیکن ایسے حالات میں بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کسی بھی حال میں اللہ کے رسول کی جو ٹیچنگز تھے، جو سنت تھی، اس کو ٹس سے مس نہ کیا. کہا کہ اگر وہ لوگ زکوٰۃ نہ دیں گے تو میں ان سے جنگ کرنے پر بھی آمادہ ہو جاؤں گا، اپنی تلواریں ان کے خلاف اٹھا لوں گا، لیکن اللہ کے رسول کی سنت کو میں پیچھے نہیں ڈالوں گا. یہ دراصل ثابت قدمی ہے. پھر آپ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی زندگی کا واقعہ دیکھیے کہ کس طرح سے سارے سوسائٹی والوں نے انہیں چھوڑ دیا، لیکن سورہ توبہ میں کس طرح سے ان کا ذکر کیا گیا کہ توبہ کر کے کس طرح سے وہ دین پر ثابت قدم رہے، آخری دن تک جو ثابت قدم رہے. اللہ تعالیٰ نے معافی انہیں عطا کی
دی اور اس کے بعد جو ہے وہ عام زندگی گزارنے لگ گئے. پھر اس کے بعد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو چوتھے امام تھے, ان کی زندگی پر آپ نظر ڈالیں تو دیکھیں کہ کس طرح ان کے سامنے قرآن کی تردید کی بات رکھی گئی. کہا گیا کہ اس قرآن میں رد و بدل کرنا ہے, تبدیلی کرنی ہے. ان کے اوپر کوڑے برسائے گئے, سر پر کوڑے مارے گئے, یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے, لیکن ایسے حالات میں بھی ثابت قدم رہے اور کہا کہ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. یہ دراصل ثابت قدمی ہے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر عذرا بتول کی زندگی پر آپ نظر ڈالیں, کس طرح ایک بڑے گھر میں ان کی جو ہے بڑے گھر سے تعلق رکھنے والی ایک چھوٹے گھر میں ان کی شادی ہو جاتی ہے, اور وہاں جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو جو ہے کس طرح کاموں میں مصروف ہو کر انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا, بلکہ کام بھی انہوں نے ادا کیے اور دین کو بھی انہوں نے ساتھ ساتھ لے کر کس طرح اپنی زندگی گزاری. ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری, یہ دراصل اسلام پر ثابت قدمی کہلاتی ہے. آج کے زمانے میں یہاں پر جو ہے پینڈیمک چل رہا ہے, کورونا کی وجہ سے کئی سارے لوگ جو ہے ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسے حالات میں جب اپنے ہم سے دور ہو رہے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح ثابت قدمی کے ساتھ پیش آتے ہیں. کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں جو بات کہی ہے ثابت قدمی کے سلسلے میں, کہا کہ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی, سب محنت صبح و شاموں کی اب بھی اکارت جائے گی. دھرتی کے کونے خدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو, پھر مٹی سے جو اشکوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو, پھر اگلی رت کی فکر کرو, جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا, تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. کہ ایک مسلمان کا حال یہ ہونا چاہیے کہ آپ ڈیفینیٹلی جو بہترین کی امید ہمیشہ رکھیں گے, لیکن ہمیشہ جو ہے ناکامی بھی انسان کو ہو سکتی ہے. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آج اگر ہمارے حالات اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ آج اگر ہمیں کثرت کے ذریعے سے آزما رہے ہیں, تو کل خلت کے ذریعے سے بھی ہمیں آزمائش ابتلا کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر مسلمانوں کو بدر میں فتح دی تھی, تو اس کے بعد جنگ احد میں 70 صحابہ ان کے پاس سے شہید ہو گئے تھے. آزمائش انسان کی کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلاتا رہے, اس کی زندگی کا مقصد پورا کرتے رہے. آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں برابر ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو اللہ کے دین کی محافظت اور اقامت میں لگا رہے گا. جو لوگ اس کا ساتھ نہ دیں گے وہ اس کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے, اور نہ وہ لوگ جو اس کے مخالف ہوں گے اسے تباہ کر سکیں گے, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور دین کا محافظ گروہ اپنی اس حالت پر قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ تم میں سے چند لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو دین کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں. آئیے آج میں اور آپ اس بات کا عزم لے کر اٹھتے ہیں, اس آیت سے سبق لے کر اٹھتے ہیں کہ آزمائش تو ہماری زندگی کا حصہ ضرور ہے, لیکن ہم اس میں استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے, ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے, ہر وہ نیا طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو اللہ کی سرزمین پر نافذ کر سکتے ہیں اور اس کی دین کا چلتا پھرتا نمونہ اس دنیا میں پیش کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں پر صبر کرنے والا بنائے, شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.